بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسات برسانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس و دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان الرحمت شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دلہن و شع بزم جنت، دانہ سبل مولائے گل ختم الرسل، ابو دل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بقسم نامے والیمانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک چیز کی طرف راغب کیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھئے کہ ایک انسان کو اگر کسی کام کا کہا جائے اور وہ کام اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اس کو مثال پیش کی جائے کہ تمہارے سے پہلے جو لوگ آئے تھے، تمہارے جو پہلے جو کام کرنے والے تھے، انہوں نے بھی اس کام کو سر انجام دیا۔ یعنی کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف راغب کے اس بات کو بتایا ہے کہ روزے تم پر صرف فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ اتنا اچھا عمل ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا گیا ہے، اور فرض یہ سب سے پہلا درجہ ہے، واجب سنت نفل یہ سب بعد میں ہے، سب سے پہلے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ فرض کا درجہ ہے۔ اور فرض عمل کیسا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملا ہو، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم پر فرض کی گئی، اور یہ فرض کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی۔ تو روزہ رکھنا یہ کتنا اچھا عمل ہے، اس کو بھی ہم سماعت کر لیجئے کہ روزہ رکھنے والا جس نے ماہ رمضان کے 30 روزے مکمل رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے گا۔ پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ کوئی تکلیف نہ ہو،
اس کے باوجود بھی ماہ رمضان کے روزوں کو ترک کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ میری شفاعت سے دور رہے گا، میری رحمت سے دور رہے گا۔ گویا کہ روزہ رکھنا یہ کتنا ضروری عمل ہے، کتنا فرض عمل ہے کہ روزہ رکھنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو ہے شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اب اس بات کو بھی سن لیجئے کہ روزہ رکھنا اور روزہ کی جو ہے افطار کرانا اس کا بھی کتنا بڑا ثواب ہے، اس کو بھی بغور سماعت کر لیجئے۔ دیکھیں روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں، نماز روزہ نماز حج زکات یہ سب عمل بعد میں، لیکن روزہ یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار ابد کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس عمل کے بارے میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو تمام فرائض میں سب سے افضل ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی جواب دیا کہ روزہ رکھنا، یعنی کہ روزہ رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نماز حج اور زکات یہ سب جو ہے بعد میں سب سے پہلے روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا یہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہم پر جو ہے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ماہ رمضان میں جو ہے کثرت سے روزے رکھے جائیں، بلکہ آج ہمارے یہاں یہ رواج ہو چکا ہے کہ جو ہمارے جو کام کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ روزہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں روزہ یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے، روزہ اتنا مشکل عمل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اپنے اندر اس کو ڈسکرپشن کر لیا ہے۔ روزہ اتنا مشکل عمل نہیں بلکہ سب سے آسان عمل ہے۔ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور یاد رکھو یار روزے کے اندر اگر مشکلی بھی آئے تو ہمیں اس پر بھی صبر کرنا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام یہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے کوئی مشکل آئے تو وہ میری مشکلوں کو یاد کر لے، میری مشکلوں کو یاد کر لے، اس لیے کہ امام حسین سے بڑھ کر کسی کی مشکلیں نہیں تھی۔ امام حسین سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی مشکلیں ہو سکتی کہ کربلا میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پورے خاندان کو شہید کرتا ہوا دیکھنا یہ کوئی آسان عمل نہیں۔ سگا باپ دنیا سے جاتا ہے تو انسان اپنے جسم پر جو ہے قابو نہیں پاتا کہ میرا باپ یا میری ماں یا میرے جو ہے اقربا اس دنیا سے چلے گئے، انسان اس وقت جو ہے اپنے جسم پر قابو نہیں پاتا۔ اس وقت بھی امام حسین نے جو ہے صبر کیا تھا، اس لیے روزے میں بھی اگر ہمیں مشکل آئے پیاس آئے تو اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر کرنا ہے، اور پھر صبر کرنے پر اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان مبارک یہ جو ہے چند ہی دنوں کے بعد ہمارے نظروں کے سامنے آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں بے شمار فضائل اور بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں افطاری کرانا، سحری کرانا اس کی بھی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اگر اللہ کے نام پر کچھ کھلاتا ہے تو اس کو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو میرے نام پر ایک دیتا ہے تو اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں خود اللہ کے نام پر کھلانا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے۔ چند جمعہ پہلے میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دور میں ایک میاں بیوی جو بہت ہی کمزور تھے، مفلسی کے حالات میں وہ اپنی زندگی کو بسر فرما رہے تھے، اور رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، مشکل سے ان کا جو ہے شوہر کہیں دور جاتا تو کھانے کا آ جاتا، لیکن رہنے کے لیے مکان نہیں تھا۔ ایک پہاڑ کے اندر جو غار تھا اس کے اندر اپنی زندگی کو بسر فرماتے تھے، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا کہ کوئی کام نصیب نہ ہوتا تو بھوک کے مارے جو ہے بھوکے رہ کر کے جو ہے اپنا دن گزارا کرتے تھے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عریضہ پیش کیا کہ حضور آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا کی بدولت اللہ جو ہے ہمارے رزق میں برکت عطا کرے اور اللہ مجھے جو ہے رزق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ اتنی جو مشکل والی زندگی ہے اب میں اس میں جی نہیں سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وہ میاں بیوی دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، کہا یا تو اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے یا تو اس مخلصی کی زندگی کے مارے اللہ نے اس دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضرت کی بارگاہ سے جواب آیا، کہا موسیٰ اس کی عمر زیادہ ہے اور رزق اس کے پاس کم ہے، اگر میں نے اس کو رزق زیادہ دے دیا تو اس کی عمر جو ہے کم ہو جائے گی، اس کو میں نے رزق جو ہے زیادہ دے دیا تو اس کی عمر
کم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پھر اس میاں بیوی کے پاس آیا، اور پاس آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے بارگاہ سے یہ پیغام ہے۔ تو پھر وہ میاں بیوی دونوں کہتے، کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ ایک ساتھ ہی عطا فرما دے، پوری زندگی کے جو مجھے دولت اور رزق ملنے والا ہے وہ ایک ہی دن میں مجھے عطا فرما دے، اگرچہ میں زیادہ جی نہیں پاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر قدرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، تو قدرت کی بارگاہ سے جواب آیا، کہا جاؤ موسیٰ، کل صبح جو ہے میرے حکم کے مطابق فرشتے آئیں گے اور اس کے گھر پر جو ہے کھانے دے کر چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، جانے کے بعد دوسرا دن ہوا، دوسرا دن ہونے کے بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب یہ جس باغ کے جو اس غار کے اندر جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں پر اللہ کے حکم سے چند فرشتے آئے، اور ان کے پاس جو ہے تھالے تھے جس کے اندر ہیرے اور جواہرات اور طرح طرح کے کھانے موجود تھے، وہ لے کر اس بندے کے پاس پہنچے اور دروازے پر رکھ دیے، اور رکھ کر وہاں سے وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد وہ بندے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور موسیٰ کے پاس کہا کہ اللہ کا جو حکم تھا اس بندے کو جو عطا کرنا تھا وہ ہم نے اسے جو ہے عطا فرما دیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، دروازے کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی اس دولت کو اپنے گھر میں لیا۔ گھر میں لینے کے بعد اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ آج میرے گھر سے جو ہے لنگر بٹے گا، میرے گھر سے جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، جو کوئی بھی ہے میرے پاس آئے اور میرے پاس سے جو ہے کھانا لے کر جائے، اللہ کے نام پر میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب اس نے اعلان کر دیا، پورے شہر میں جتنے بھی لوگ تھے اس کے پاس آئے، اس کے پاس آنے کے بعد لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ان میاں بیوی نے دونوں نے بھی جو ہے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا ختم ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا، اب اس نے کیا کیا، جتنا بھی کھانا تھا وہ سارا کے سارا کھانا اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلا دیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر فرشتے آئے، پھر اس کے لیے کھانا اور ہیرے اور جواہرات لے کر اس کے دروازے پر دستک دی، تو اس بندے نے کھولا۔ پھر اس نے دوسرے دن اعلان کر دیا لوگوں کے درمیان، کہا کہ آج میرے یہاں سے لنگر بٹے گا، لوگ آئے اور اللہ کے نام پر میرے پاس جو ہے کھانا لے کر جائے۔ پھر لوگ آئے، پھر تیسرے دن پھر فرشتے آئے اور پھر اس کو کھانا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھا کہ اس بندے کی تو عمر کم ہو جانے والی تھی، اور قدرت کی بارگاہ سے یہ جواب آنے والا تھا کہ اگر میں نے اس کو رزق زیادہ دے دیا تو یہ لمبی عمر نہیں جی پائے گا، لیکن اس کے پاس تو نہ مال کم ہوا نہ اس کی عمر کم ہوئی، بلکہ اس کے مال میں تو جو ہے اضافہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو قدرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا ہے پروردگار عالم، یہ تیری شان، یہ تیری عظمت پہ میں قربان ہو جاؤں، یہ کون سا تیرا نصاب ہے، کون سا تیرا نظام ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ قدرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو جواب آیا، کہا موسیٰ، اس کو میں نے رزق دیا، بہت سارا مال دیا، لیکن مال دینے کے باوجود اس نے اس مال کو اپنے لیے نہیں خرچ کیا، بلکہ اس نے اپنے سارے مال کو میرے نام پر قربان کیا۔ میں نے اس کے مال کو کم نہیں کیا بلکہ اس نے میرے نام پر قربان کیا، تو میں نے اس کے سارے مال میں رزق میں برکت عطا فرما دی۔ اس کا جتنا بھی مال تھا، اب جو یہ لوگوں کو جتنا بھی اللہ کے نام پر کھلائے گا میں اس کے مال میں کمی نہیں کروں گا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہی برکت عطا فرماؤں گا۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کے مال میں رزق برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس میں قدم آگے بڑھانا ہوگا، خدا کی راہ میں، خدا کے لیے، خدا کے نام پر سب سے پہلے ہمیں دینا ہوگا، پھر جب ہم دیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوگی۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اللہ پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ قدرت پر یقین نہیں۔ مولانا روم کی بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی، آپ کو بتا دوں کہ ایک بندہ مولانا روم کے پاس آیا، اور مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ حضور میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں اور مجھے سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے پر جانا ہوتا ہے، اور اگر میں اس سمندر کے راستے میں اتنا زیادہ نہیں کماتا تو میں وہ رقم ادا کر سکوں، اس لیے آپ کوئی ایسا مجھے وظیفہ عطا فرما دے کہ میں فری میں سمندر کا راستہ پار ہو جاؤں، نہ مجھے کوئی رقم دینی پڑے، بالکل فری میں وہ سمندر کا راستہ پار ہو جاؤں۔ تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جاؤ تم سمندر کے راستے سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے سمندر کے کنارے پہنچ جانا، جب تم سمندر میں اترو گے تو بسم اللہ پڑھتے پڑھتے تم سمندر پار ہو جاؤ گے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، دوسرا دن ہوا، دوسرا دن ہونے کے بعد وہ اپنی بکریوں کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کنارے پہنچنے کے بعد جیسے اس نے سمندر کی ایک طرف پیر رکھا تو اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس نے پورا دریا جو ہے پار کر لیا۔
اب چند دن گزرے، وہ خوش ہو گیا کہ بغیر کسی بونس کے مجھے جو ہے سمندر کا یہ دریا پار کرنے کو وظیفہ مل گیا۔ اب اسی دریا کے کنارے وہ بیچارے مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو بندہ تھا ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضور آپ یہاں فرمائیں، افسردگی کے آثار آپ کے چہرے سے نظر آتے ہیں، بتاؤ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں، کہا کہ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے اس دریا کے کنارے سے اس دریا مجھے پار کرنا ہے، اور کوئی ایسی ناؤ نہیں کہ جس کو میں کم رقم میں یہاں سے وہاں پار ہو جاؤں۔ تو اب جو وہ بکریاں چرانے والا تھا اس نے کہا حضور آپ نے تو مجھے ایک وظیفہ دیا ہے، آپ ہی نے تو مجھے ایک وظیفہ دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے سمندر پار کر، بسم اللہ پڑھتے پڑھتے دریا پار کرنا تو سمندر پار ہو جائے گا، آپ ہی وہ وظیفہ کر لیجیے، آپ ہی پار ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب نے گردن جھکاتے ہوئے کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، کہا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، جس طریقے سے اللہ پر تجھے یقین ہے اتنا یقین مجھے اللہ پر نہیں ہے۔ آج ہماری بھی حالت یہی ہے یار، اللہ کے ہر ایک انعامات پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، راہ خدا میں دینے پر کنجوسی اس وجہ سے ہم کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کھلانے کے لیے اس وجہ سے ہم کنجوسی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ڈبل ملے گا یا نہیں ملے گا، اس میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یارو اللہ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ جو میرے نام پر ایک دیتا ہے اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے، ایک دیتا ہے اس کو اللہ 10 عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نام پر دینا ہوگا، اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلانا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلائیں گے تو پھر اللہ ہمارے جسم میں برکت عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہماری نظروں کے سامنے آنے والا ہے، اگر جو ہے آج چاند دکھ گیا تو آج پہلی تراویح، اور کل پہلا روزہ ہوگا، اور اگر آج چاند نہ دکھا تو سنیچر کے دن رات کو پہلی تراویح ہوگی اور رنیوار کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ اب جو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں جو افطاری کرائی جاتی ہے اس کی بھی آپ فضیلت سن لیجیے۔ ابھی ہی میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نام پر جب بندہ کھلاتا ہے تو اللہ اس کو ڈبل عطا فرماتا ہے، تو جب ہم اللہ کے نام پر کھلائیں گے تو اللہ ہمیں ڈبل کیسے عطا فرمائے گا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر کسی بندے نے کسی کو روزہ افطار کرائے، یعنی کہ جو ہمارے یہاں یہ رواج لوگوں کو جو ہے روزہ افطار پیٹ بھر کر کراتے ہیں، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے ماہ رمضان المبارک میں کسی کو روزہ افطار کرایا، یعنی کہ روزہ کھلوایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے ایک رمضان کا ماہ رمضان کا صرف ایک روزہ افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جگہ فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان مبارک میں کسی بندے کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، اب حوض سے مراد کیا ہے اس کو سن لیجئے پہلے۔ حوض تو آپ نے دیکھا نا، یہ جو مسجدوں میں ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے حوض جو ہوتا ہے نا وہ حوض، حضور نے کیا فرمایا، جس نے ماہ رمضان مبارک میں کسی بندے کو پیٹ بھر کر کے روزہ افطار کرا تو اس کو میرے حوض سے، قیامت کے دن بندہ اس کنڈیشن میں ہوگا کہ دنیا کے سارے سمندر پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ میں نے بات بڑی رات کو بھی بتائی تھی، دنیا کے سارے سمندر پلا دیے جائیں اس کی پیاس نہیں بجھے گی، یہاں تک کہ اگر کہ کسی کے گھر میں جو پانی کے مٹکے بھرے ہوئے ہوں وہ مٹکے بھی پلا دیے جائیں اس کی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ اس کی پیاس کیسے بجھ سکتی ہے؟ آب حوض سے مراد آب کوثر ہے، آب کوثر کی صرف چند گھونٹ پیے گا اللہ اس کی ساری پیاس کو بجھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وہ حوض کا پانی کس کو نصیب ہوگا؟ جس نے ماہ رمضان المبارک میں کسی بندے کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے یارو ماہ رمضان المبارک والا مہینہ ہماری نظروں کے سامنے آنے والا ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو افطاری جو کرائی جاتی ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ یارو ابھی جو یہ افطاری کا باہر بورڈ لگایا ہوا ہے آپ سب نے بھی دیکھا ہوا ہوگا، اب اس میں جتنے بھی نام افطاری کے اندر جتنے بھی نام وہ سارے کے سارے نام ہماری سوسائٹی میں سے کسی کے نہیں، جتنے بھی نام ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں سے کسی کے بھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ یہ کچھ لوگوں کے صرف 2-3 لوگوں کے نام ہے، ورنہ باہر کی جو سوسائٹی ہے پولیس لائن والے یا منی قصبہ والوں کا نام سے باہر بورڈ میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں
جس گھر میں ہم رہتے ہیں اسی گھر میں ہمارے لیے راشن نہیں رکھنے کے لیے ہے، جس مسجد کے اندر لوگوں کو افطاری کرائی جاتی ہے اسی مسجد کے اندر اسی سوسائٹی میں سے کسی ایک بندے کا بھی نام موجود نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یارو. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے فضائل بیان کیے کہ افطار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات انسان کے لیے عطا فرماتا ہے. اس لیے یارو اگر ماہ رمضان مبارک میں یہ جو افطاری کرائی جاتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے. دیکھیں اس میں کتنا روپیہ رقم رکھی گئی ہے، ایک روزے کی 12,000 روپیہ رقم رکھی گئی. اب یہ کوئی بڑی رقم نہیں 12,000 روپیہ. میں ایسے لوگوں کو بھی اپنی سوسائٹی میں جانتا ہوں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ ایک روزہ کھلوا سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن پھر اس کے اندر دل بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نام پر دینے کے لیے، اللہ کے نام پر کھلانے کے لیے انسان کا جذبہ بھی کام کرنا چاہیے. اس لیے یارو اگر اس کام میں ہم نے اگر آگے قدم بڑھا لیا تو اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا. اب وہ قرب کیسے عطا فرمائے گا اس کو بھی سن لیجیے آپ حضرات، تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ماہ رمضان مبارک میں روزہ افطار کرانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ یہ بہترین سے بہترین عمل ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت بندہ جو کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ انسان کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ کو خوش کرنے کا راستہ انسانوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجیے مجھے یہاں سے پورے بادشاہ درگاہ پہ جانا ہے تو راستے میں میمن قبرستان آنا ہے. کسی بھی طریقے سے چاہے میں یہاں سے جاؤں یا یہاں سے جاؤں، کسی بھی کنڈیشن میں میمن قبرستان آنا ہی آنا. ویسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ انسانوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. اب وہ دلوں سے ہو کر کیسے گزرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ افطار جب بندہ کوئی روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب اس حالت میں کسی بندے نے روزہ لکھوایا کہ فلاں بن فلاں کا 10واں روزہ ہے، 11واں روزہ. اب اس نے افطار کرا، وہاں پر لوگ جتنے بھی بیٹھے تو ان لوگوں نے روزہ افطار کیا. کھانے کے بعد ان لوگوں کے دلوں سے ایک دعا نکلی. اب وہ کون سی دعا نکلی؟ اے پروردگار عالم، آج ہمیں جو ہے کسی تیرے ایک بندے نے ہمیں جو ہے روزہ افطار کرایا، ہم دعا کرتے اللہ اس کے رزق میں اور برکت عطا فرما، اس کے رزق میں اور برکت عطا فرما. اور روزے کے وقت جو دعا کی جاتی وہ دعا رد ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ بولو آپ، دعا رد ہوتی ہے؟ اس لیے یار ہمیں چاہیے کہ باہر جو بورڈ لگایا ہوا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یار، ہم اس کو بڑا نارمل اور کامن سمجھتے ہیں. اس کو کامن نہ سمجھیں، اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو لائٹلی اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ رتے میں سے کسی ایک بندے کا بھی اس میں نام موجود نہیں ہے. بڑا افسوس کی بات ہے. اس لیے یار باہر جو بورڈ لگایا ہوا ہے ماہ رمضان مبارک میں افطاری کا، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اگر ایک انسان اس میں پہنچ نہیں پاتا تو 2 بندے ہو جائیں، اور اگر 2 بھی نہیں ہو پاتے تو ایک بندہ جو یہ کمیٹی کے حضرات اس میں سے کسی کا رابطہ کرے، اس میں سے کسی بندے کو اس میں جو چھوڑ دیا جائے گا. اب اس میں کتنے لوگوں کا نام ہے روزہ افطار کرانے میں؟ جن لوگوں کا نام ہے میں آپ کو نام بتا دوں. اس میں سے سب سے پہلا روزہ منی نگر تعزیہ کمیٹی کی طرف سے پہلا روزہ ہستک منا بھائی. دوسرا روزہ مرحوم ابراہیم بھائی ولی بھائی راتن پرا کی طرف سے. تیسرا جو یہ 8واں روزہ مرحوم ابراہیم بھائی ولی بھائی راتن پرا کی طرف سے. اور 7واں روزہ سلیم بھائی شیخ پولیس لائن ان کی طرف سے. اور 70واں روزہ حسین بھائی کنڈلیا کی طرف سے. اور 64واں روزہ بھیکھو باپو کی طرف سے. اور 29واں روزہ عقیل بھائی پرمار کی طرف سے. یہ 2 سے 3 لوگ ہیں جن کا نام ہماری سوسائٹی میں سے ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام اس میں نہیں ہے یاد. اس لیے یارو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور اس کا مینجمنٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس لیے یارو ماہ رمضان مبارک میں جو افطاری کرائی جاتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. رب کائنات کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کسی قسم کی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقۃ رسول سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. جن حضرات کی سنت فاتحہ عطا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں.